اچھا سر، ساحل عظیم صاحب سے میرا یہ کوشچن ہے کہ دیکھیں سر، میں سمجھتا ہوں کہ 64% جو یوتھ ہے اس پاکستان کی، اور کہا جاتا ہے کہ جو یوتھ ہوتی ہے وہی مستقبل ہوا کرتی ہے کسی بھی قوم کا، لیکن بدقسمتی سے یہ ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے اس وقت وہ دین سے بالکل دور ہے، یعنی کہ اس کے اندر کوئی بھی اس طرح کی چیزیں نہیں پائی جاتی جو دین کی ہمیں تعلیمات ہمیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ملتی ہیں یا قرآن سے جو ہمیں تعلیمات ملتی ہیں۔ اس میں چاہے وہ سیاسی کا کردار ہے، چاہے وہ والدین کا ہے، چاہے وہ علماء کرام کا ہے، چاہے وہ گورنمنٹ کا یا تعلیمی اداروں کا، ان میں کسی کا جس کا بھی قصور ہے، یعنی کہ ان کو دور رکھنے میں یا ان کی غلطی کی وجہ سے یا ان کو صحیح طریقے سے نہیں دین پہنچا سکا یا ان کو صحیح طریقے سے ٹریٹ نہیں کر سکے، لیکن یہ چیز تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو یوتھ ہے اس کے اندر مبتلا ہو چکی ہے، وہ چاہے وہ مختلف نظریات کے اندر، لبرلزم کے اندر، یہ روشن خیالی کے نام کے اوپر ہماری یوتھ ہے بالکل بے حیائی اور غیر روی کا شکار ہے تعلیمی اداروں کے اندر۔ لیکن اس بیماری کو ہم ڈائگنوز تو کر لیتے ہیں، لیکن اس کا حل کیا ہے، اس کے تجویز کیا ہے کہ کس طرح اس یوتھ کو واپس لایا جائے اور اس کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ان کو کریکٹر بلڈنگ کی جائے تاکہ وہ معاشرے کی بہتر یوتھ کو ٹریک پر لانے کی آپ بات کریں۔ جی ساحل صاحب، ٹائم کم ہے، ذرا کوئکلی۔ پہلی بات تو ہمارے پاس ہم نے نا کچھ ایسے گھرانے چاہیے، کاش کا مطلب ہے سینکڑوں میں بھی ہوں تو کافی ہیں، جو کہ وہ والے لوگوں کو ہیرو ڈکلیئر کر رہے ہوں جو اصل میں مرد مومن ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جیسے لوگوں کے اندر معاشرے میں ہیروز کی نا وہ والے کریکٹر اور صاف نظر آنا شروع ہو جائیں گے تو اس کی ریپلیکیشن کرنا انسان کے دماغ کی اور کیمسٹری کا اپنا کام ہے، وہ خود ہی کر لیتی ہے۔ اب مستقبل تو یوتھ ہی ہوتا ہے، مگر آپ خود سوچیں، میں تو پیدا بھی نہیں تھا جب نواز شریف چیف منسٹر تھا اور ابھی تک وہ پرائم منسٹر کی لڑائیاں لڑ رہا ہے، تو کہاں ہے ہمارا مستقبل یوتھ کا؟ میرے مرنے کی عمر آ گئی ہے مگر وہ بابے پارلیمنٹ ہاؤس میں میری پیدائش سے پہلے کیا اور میرے مرنے کے بعد بھی رہیں گے، تو یوتھ تو مستقبل نہیں لگ رہا اس قوم کا، وہ بابا ہی ہیں جو ازل سے پیدا ہوئے اور اب تک رہیں گے۔ مجھے تو لگتا ہے ان میں سے کچھ محمد بن قاسم کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے ہوئے ہیں، اتنے پرانے، اور انہوں نے قیامت بھی خود دیکھنی ہے، اور میرا خیال ہے پتھر بھی پہلے ہی نہیں پہ پڑیں گے الکاریہ کے۔ تو یہ تو یوتھ ہمارا مستقبل کیسے لگے گا جب ہم نے کبھی یوتھ کو ہیرو بنایا ہی نہیں، کسی ایک یوتھ کی ایگزامپل آ ہی نہیں رہی کہ جو کہ وہ اوصاف لے کے آئے، اس کی انٹلیکچولی میں بھی اور اس کے کریکٹر کے اندر بھی وہ ایلیمنٹس ہوں کہ جو کہ نبی علیہ السلام کی یاد دلائیں آپ کو، عمر بن الخطاب، علی بن ابی طالب یاد آئے کہ ہاں یہ دیکھو اپنی پرسنل لائف میں بھی، اپنے محلے میں ایٹ لیسٹ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ کاش یہ گھر سے باہر آئے تو ہم کچھ سیف فیل کریں۔ So it's a bigger problem۔ ابھی آپ نے سورہ توبہ کی جو آیت سنائی تھی، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ترتیب کیا رکھی ہے کہ وہ پہلے نیکی کرتے ہیں، پھر برائی سے روکتے ہیں، پھر نماز ہے، پھر وہ ہے۔ اب ہم نے کیا پکڑا؟ رومی کو کھینچ کے لائے ہیں نشے کی گولی کی طرح، سب سے پہلے اور رومی چونکہ پہنچ جاتا ہے تو بندہ کہتا ہے خیر ہے بس نماز پڑھ لی بہت ہے میرے لیے، اور بھی نماز بھی نہیں پڑھتے، چرس کا سوٹا لگا کے رومی کی شاعری پڑھتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہوگا نا، پھر آپ کو پورا اسپیکٹرم دینا پڑے گا، اور کچھ ایسے کام ہیں جو سختی کے کام ہیں، بہت سختی کے کام ہے، اس میں ہمت چاہیے ہوتی ہے۔ لوگوں کو برائی سے روکنا، نبی علیہ السلام نے کہا ہاتھ سے روکو گے پہلے، یہ الٹا فلسفہ ہے جو یورپ کہتا ہے کہ نہیں پہلے آپ دل میں برا جانیں گے، نہیں، نبی علیہ السلام نے کہا پہلے ہاتھ سے روکو گے۔ اب اس کی نوبت تب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اگر آپ کی بچی کو کوئی نقصان پہنچانے آئے گا تو آپ دل میں تو نہیں برا جانیں گے، آپ ہاتھ سے ہی روکیں گے نا۔ وہاں پہ آپ کو میرا نبی چاہیے ہوتا ہے، مگر لوگوں کی بچیوں کو کوئی نقصان ہو رہا تو آپ کو رومی چاہیے ہوتا ہے اور آپ کو یورپین فلسفی چاہیے ہوتے ہیں۔ ایسے تو نہیں کام چلے گا نا۔ نبی علیہ السلام نے تو ایبسولوٹ سائیکالوجی بتائی، ایبسولوٹ فلسفی بتائی ہے۔ مرد مومن اگر ہونا ہے تو پھر آپ کو وہ ڈیسیجن لینے پڑیں گے جو علی بن ابی طالب نے لیے تھے، وہ لینے پڑیں گے جو بڑے کڑے ڈیسیجن لگتے ہیں، مگر عمر بن الخطاب نے بلا تعمل لیے تھے۔ اور کون لے گا یہ بھی سوال تھا ان کا کہ کہاں سے ڈائگنوز؟ باپ اپنے بیٹے کے لیے لے گا۔ یاد رکھیے گا، جب تک ہم ہیپینس آف لائف کے فلسفے کو چیز کرتے رہیں گے تب تک ایسے ہی ہوگا جیسے ہو رہا ہے۔ جب تک ایک ہیپی ڈیتھ کی فلسفی نہیں لے کے آئیں گے کہ بھائی دنیا ہیپینس میں نہیں ہے، کیا بات ہے، دنیا میں وہ والا بندہ جو مرتے ہوئے خوش ہوگا، وہ والا بندہ پیدا کرو، وہ والا بندہ لے کے آؤ کہ اس کو موت کے وقت تسکین ہو، زندگی کے وقت کسی کو بھی تسکین نہیں ہے۔ بل گیٹس کی بھی طلاق ہو گئی بیچارے کی، $80 بلین شادی نہیں بچا سکے۔ میں کیا کروں اس پیسے کا، کیا کروں اس فیم اینڈ فارچون کا؟ جو پرسن ہو، جیسے بلقیس سیدھی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، آج بلقیس سیدھی کا انتقال ہو گیا۔ ایسی بچیاں، میری پاکستان کی لڑکیاں پڑھی لکھی بلقیس سیدھی کی صحبت میں ایک دن بھی نہیں گزار سکی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جینیفر اینسٹن، جینیفر لوپیز کی صحبت میں گزارتی ہیں۔ غور سے سمجھنا اس بات کو کہ جس بندی کو جو مطلب جتنے بھی اور فیلڈ دیکھ لیں، وہ لوگ بیچارے اپنے آپ کو موت سے دور بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میرے صحابی اور اللہ کے برگزیدہ بندے موت کا ویٹ کر رہے ہیں، میں اپنے بنائے ہوئے اپنے مالک سے کب ملوں گا میں؟ ٹھیک ہے، تو اٹس سچ این امیزنگ کانٹراسٹ کہ جب آپ ہیپی ڈیتھ فلسفی پہ آئیں گے تو آپ
پوری دنیا آپ کے اس کے لیے ساحل صاحب ایک تو ایجوکیشن سیکٹر جو ہے ہمارا 70 سالوں سے بڑا ویک رہا ہے. یہ موجودہ جو گزشتہ حکومت اب کی تھی اس نے تھوڑی سی کوشش کی تھی, اس کے اوپر آپ تنقید کر سکتے ہیں, ویگ نظر آئی آپ کو, لیکن پہلی جماعت سے سیرت نبوی اور وہ سیرت نبوی جس میں کوئی تفرقہ بازی نہ ہو وہ پڑھانی شروع کر دیں, تاکہ جب بلوغت یا 12 سال کا آپ جو شعوری کا زمانہ آپ کہتے ہیں تب تک پہنچے تو اس کو پتہ لگ جائے کہ اصل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اسلام کی فلسفی کیا تھی. سر انہوں نے بھی آپ نے کریکولم دیکھا نہیں نا, وہ والی سیرہ کے ایسپیکٹس دکھائیں جس میں عمر بن خطاب نظر ہی نہیں آئیں گے آپ کو, غزوات نظر ہی نہیں آئیں گے آپ کو, کریج چوس لی گی. اب بندہ سیرہ کے نام پہ بھی 2 نمبری کرے تو پھر تو کہانی ختم کر دینی چاہیے نا, پھر تو ایبسلوٹ سائیکالوجی دے دی نا انہوں نے, نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسپیکٹرم آدھا کیا ہوا, بعض چیزیں چھپا لی گئی. نبی اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ یہ وہ والا کام کرتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کے اندر بعض چیزیں چھپا لیتے ہیں, اور نام اللہ کی کتاب کا ہوگا تو لوگوں نے تو آنکھیں بند کر کے فالو کرنی ہے نا, پھر تو جرا کی بھی گنجائش ختم کر دی آپ نے. سو آپ کبھی نوٹ کریں گے جب بھی سیرہ پڑھائی جائے گی تو کبھی بھی محمد علیہ السلام کو وارئر ڈکلیئر نہیں کرنے دے گا کوئی. وہ لوگ کہیں گے میرا بچہ بھی پھر جنگجو بن جائے گا, مارا جائے گا. اتنا شوق ہے ان کو ہیپی لائف کا, ہیپی ڈیتھ فلسفی اتنی خوبصورت فلسفی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے یا حسین علیہ السلام نے کر کے دکھا دی کہ بھیا مرنے کا کوئی کام نہیں ہے, ہم تو ویٹ کریں کہ کب مجھے میرے مالک سے ملاقات ہو. جب تک ہیں تب تک چاہے سفرنگ آئے چاہے خوشی آئے, ہم اسی ہاتھ سے لیں گے جس ہاتھ سے آپ غم دیتے ہیں, اسی ہاتھ سے ہم خوشی بھی لیں گے. ہمیں کوئی تفریق نہیں, نہ ہی کوئی بڑا ہاتھ پھیلاتے ہیں ہم خوشی کا. ہر امر جیسے ہی مسلمان کہتا ہے کہ میں تقدیر پہ ایمان لے آیا, اس کے بعد تو یہ سارے کے سارے معاملات خود ہی پازیٹیو سائیکالوجی میں آ جاتے ہیں. اب میں کیوں آپ کو یہ بار بار فورس کر رہا ہوں کہ یہ مرنے کے وقت جو خوشی ہے اس کو بچوں کے اندر انکلکیٹ کریں, کیونکہ اس کا ایگزیکٹ اپوزٹ ہمیں بتایا جا رہا ہے. 1000 سال جینے کی دعائیں مائیں کرتی ہیں. سر ٹائم ویری شارٹ سر, 10 سیکنڈ. چلیں, بہت شکریہ سر.